والصلاة والسلام بتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واولادہ طیبین الطاہرین المعصومین ثم الصلاة والسلام علی الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدیٰ ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد ولعن اللہ تعالی علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا بلند الصلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد دعائے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے میرا مالک آج کی اس مجلس میں شریک تمامی حاضرین و حاضرات تمام ناظرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے میرا مالک سوائے دہلیز آل محمد کے علاوہ کسی در کا محتاج نہ فرمائے جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے میرا مالک جناب قاضی نیاز حسین سید وسط الحسن تقوی سید شبیع الحسن زیدی محمود شاہ صاحب صدر ہیں آغا آرگنائزیشن کے سید عزت سلطین صاحب آغا آرگنائزیشن کے ممبر ہیں اور منتظمین میں سے ہیں میرا مالک جناب جوید مرزا صاحب کی والدہ اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں آج کی شب کا صدقہ انہیں شفا عطا فرمائے میرا مالک ہمارے برادر محترم خطیب جناب سیدہ جناب احمد رضا سلطانی صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی مومنین بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرمائے اور بالخصوص آج کی اس مجلس کے جاروکش منتظم جناب سید ظفر عباس جعفری صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے تمام جملہ پریشانیاں دور فرمائے دعاؤں کو قبولیت تک پہنچائیں سہارا درود کا لے مل کے بلند آواز سے صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد آج کی مجلس اس شخصیت کے خراج کے لیے ہے ان کے لیے بلندی درجات ہم میں سے کوئی کیا کہے گا کہ جس کا اتنا بڑا درجہ تھا جو دنیا میں ذاکر شبیر تھا واہ واہ بے شک یقیناً جو اس دنیا میں امام حسین علیہ السلام کا ذاکر تھا اور بے مثل ذاکر تھا بے شک یقیناً درجات ان کے بلند ہیں لیکن خراج پیش کرنے کے لیے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے وہ قومیں مٹ جاتی ہیں مر جاتی ہیں جو اپنے محسنوں کو فراموش کرتی کیا کہنے ہیں جناب سید ضمیر اختر نقوی صاحب علی اللہ مقامہ و نور اللہ مرکزہ یہ وہ شخصیت تھے جنہیں اس دور میں بھی حسین نے معجزہ قرار دیا ہوا واہ 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 ایک شخص مختلف خوبیوں اور مختلف خصوصیات کا حامل ہونا یہ یقیناً اجاز امام حسین علیہ السلام ایک بہترین خطیب ہونے کے ساتھ ایک بہترین شاعر ایک اچھا ادیب ایک قوم کے لیے شفیق بزرگ یقیناً یہ قوم ان کے جانے کے بعد بہت مدت تک احساس یتیمی میں مبتلا رہے گی اور جو ان پہ اعتراض کرتے تھے یہ ان کے لیے لفظ کہوں گا کہ یہ ان کی سب سے بڑی سزا ہے جو ان کی حقیقتوں کا انکار کرتے تھے ان کی خطابت ان کی صفات کا انکار کرتے تھے یہ ان کی سب سے بڑی سزا ہے کہ اب وہ مدتوں تک صرف ضمیر اختر ہی کو پڑھیں گے جتنا بڑا علمی ورثہ اس قوم کے حوالے وہ کر گئے ایسے موضوعات پہ وہ لکھ گئے ہیں جن موضوعات پہ کتابوں میں سے صرف ہمیں سطریں ملتی تھی بے شک ہمیں کسی مجلس میں جناب شہزادہ علی اکبر کی والدہ پہ گفتگو کرنی ہوتی تھی تو کتابیں ہمیں سطریں دیتی تھی ایک کتاب ڈھونڈتے تھے اس میں ایک سطر نکلتی تھی اگلی کتاب ڈھونڈتے اس میں ایک سطر جو خطیب سطریں ڈھونڈتا تھے انہیں پوری مکمل داستان حیات ضمیر اختر دے کے گئے امیر المومنین کی جنگوں شہزادہ علی اکبر کی سیرت ہو سیدہ کا حق ہو یعنی کہ شہزادہ علی اصغر 6 مہینے کا شہزادہ کیا کہنے جس کو اس ممبر سے صرف مسائے میں پڑھا گیا تھا اس 6 مہینے کے شہزادے پہ ایک مکمل کتاب دے دینا واہ 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 یقیناً اور
اس بارگاہ کو یہ اعزاز حاصل ہے، آپ جیئیں آپ قبلہ احباب کو جیئیں آپ۔ یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ ان کی زیارت سے اور ان کی محفل میں بیٹھ چکے ہیں۔ یقیناً امام حسین علیہ السلام کے پاس ان کا درجہ بلند تھا، بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا، اور وہ قوم بربادی کے بالکل قریب آتی ہیں جو ایسے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیتی ہیں۔ یقیناً ضمیر اختر کا دنیا سے چلے جانا اس بات کی نشانی ہے کہ یقیناً ہم اس قابل نہیں تھے کہ ایسا قابل شخص ہمارے درمیان رہتا۔ بہت مدت تک خطبہ ضمیر اختر نقوی صاحب کو پڑھیں گے، مالک ان کے درجات میں مزید اضافے یقیناً ہیں اور بھی فرمائیں گے، اور ہمیں ان کا جو علم ورثہ ہے وہ قوم تک منتقل کرنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ مجلس کا موضوع جو ظفر آباد جعفری صاحب کی منشا ہے اور جناب امام زمان کا یقیناً امر بھی ہے کہ اس بادشاہ پہ گفتگو کی جائے جسے ہم باب الحوائج کہتے ہیں، سبحان اللہ، جسے سرکار حضرت ابوالفضل العباس کہتے ہیں۔ اس بادشاہ پہ گفتگو کرنا انتہائی مشکل اور دقیق ترین مرحلہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں لفظوں سے عباس پڑھ سکوں۔ واہ واہ، سرکار حضرت عباس پڑھنے کے لیے لہجے کا حسین ہونا ضروری ہے، واہ 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 واہ، جسے مانگنے کے لیے ہاتھوں کا سیدہ ہونا ضروری ہے، جس کے لیے سجدہ کرنے والے کا وجہ اللہ ہونا چاہیے۔ بے شک یقیناً ان پہ گفتگو تو نہیں ہو سکتی، نہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں، نہ ان کے فضائل اور مناقب کو پا سکتے ہیں، لیکن کوشش کروں گا اس سے انشاء کی زندگی اور سیرت کے وہ چھپے ہوئے راز جو زمانے تک نہ پہنچ سکے ان کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے۔ کون عباس؟ حسن محمد، اخلاق حسن، کریمی حسین، بے شک سجاد کا سجدہ، باقر کا حلم، جعفر کی صداقت، واہ واہ واہ، موسیٰ کی عطا، واہ، رضا کی رضا، تقی کی تقاوت، نقی کی نکاوت، عسکری کی ہیبت، باروے کا حسن، ایک پیکر میں ڈھل کے علی کے گھر کے اندر چلے تو اسے عباس کہتے ہیں۔ واہ واہ واہ، یہ ساری چیزیں ایک پیکر میں ڈھل کے امیر المومنین کے گھر کے اندر چلے تو اسے بے شک بے شک بے شک بے شک، یقیناً عصمت کے اس درجے پہ فائز ہیں جس کے لیے آج بندہ بدبخت ہے، اور میں اسے شیعہ کہوں گا نہیں، جو علی ولی اللہ پڑھنے کے بعد سخی عباس کی عصمت کے بارے میں کتابوں سے پوچھتا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، سرکار حضرت ابوالفضل العباس والدہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، بے شک جناب ام البنین بنی کلاب خاندان سے تعلق، جناب ام البنین کی والدہ کا نام سمامہ بنت سہیل، سبحان اللہ، جناب ام البنین کے والد جناب حزام، بی بی ام البنین کے دادا ابو البراء نیزوں سے کھیلنے والا، واہ واہ، جناب ام البنین کا تعلق بنی کلاب سے تھا۔ بنی کلاب اس دور کا بہادر ترین خاندان تھا۔ بے شک میں بی بی کی عزت کے چند جملے پڑھ کے پھر سخی کی سیرت پڑھنا چاہوں گا۔ جناب ام البنین بنی کلاب سے تعلق رکھتی تھی، اور بنی کلاب اور بنو ہاشم یہ عربوں کے وہ عظیم خاندان تھے جو شرافت میں بھی مشہور تھے اور شجاعت میں بھی کیا مشہور کہنے تھے۔ ہیں، سبحان اللہ، عرب برادریوں کا خطہ نہیں تھا، عرب قبائل کا خطہ تھا۔ ان کی پہچان ان کے قبیلوں کی وجہ سے ہوتی تھی، ان کے جتنے وصف ہیں وہ ان کے قبیلوں کی وجہ سے مشہور ہوتے تھے، جیسا کہ مختلف قبیلے تھے۔ بنو سقیف جس سے جناب علی اکبر کی والدہ کا تعلق تھا، یہ قبیلہ حسن میں مشہور تھا، کلاب بہادری میں مشہور تھے، ہاشمی شرافت میں مشہور تھے، بے شک امیہ خباثت میں مشہور تھے۔ کیا ہر قبیلے کا اپنی اپنی کوئی نہ کوئی چیز تھی جس کی وجہ سے وہ پہچانے جاتے تھے۔ بنو کلاب اور بنو ہاشم کے بارے میں جو میں نے مرزا صاحب تاریخ میں پڑھا ہے، یہ اتنے شجاع تھے کہ اس خاندان ان دونوں قبیلوں کی نشانی تھی، ان کے جانوروں کے گلے میں رسی نہیں ہوتی تھی، واہ 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 واہ، یہ اپنے جانور کے گلے میں رسی یا پٹا نہیں ڈالتے تھے، ان کے جانور کھلے گلے کے ساتھ چلتے تھے۔ اگر کہیں سے کوئی جانور جس کے گلے میں کوئی رسی نہ ہوتی چلتا ہوا نظر آتا تو عرب والے جان لیتے تھے یا ہاشمیوں کا ہے یا کلابیوں کا ہے، واہ واہ واہ، کیونکہ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے جانور کا رستہ بھی روک لے۔ واہ واہ واہ، یہ بنو ہاشم اور بنو کلاب کی صفات میں سے یہ صفات تھی ان کے، کبھی بڑی صفات جو ہیں وہ ہسٹری نے لکھی ہے، جنہوں نے انصاب لکھا ہے، علم الانصاب والوں نے بہت سے ان کے قبائل کے وصف لکھے ہیں کہ اتنے وصف تھے ان کے قبیلے کے۔ اب ایک لفظ یہاں پہ تاریخ میں پڑھا جاتا ہے جو اکثر منبر سے بھی پڑھا جاتا ہے،
کہ مولا امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے ایک بہادر خاتون سے شادی کرنی ہے، اور یہ لفظ کس سے کہا؟ جناب عقیل سے، اپنے بے شک بھائی سے. یا میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہوں گا یہ قطعاً جملہ غلط ہے اور تہمت ہے امیر المومنین پہ. امیر المومنین نے یہ نہیں کہا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، فرمایا مجھے بہادر خاندان چاہیے. بے شک واہ. ایسا ہی کیونکہ مولا امیر المومنین کا خود کا فرمان ہے کہ مرد کی خوبی عورت کا عیب ہوتی ہے. یہ مولا کا فرمان، مرد بہادر اچھا ہوتا ہے، عورت بزدل اچھی ہوتی ہے. یہ علی علیہ السلام کا فرمان ہے. بے شک مولا فرماتے ہیں بہادری مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. اور یہ علیحدہ بات ہے، اگر گھر کے مرد بہادر نہ ہو تو پھر اکثر عورتیں بھی لڑنے میدانوں میں آ جاتی ہیں. ورنہ جو بہادری ہے وہ مردانگی کا زیور ہے، حیا عورت کا زیور ہے. بے شک علی فرماتے ہیں مرد سخی اچھا ہوتا ہے، عورت بخیل اچھی ہوتی ہے. کیا کہنے ہیں. امیر المومنین نے قطعاً یہ نہیں فرمایا کہ مجھے بہادر خاتون چاہیے، اللہ نے فرمایا مجھے شجاع ترین خاندان چاہیے، بے شک مجھے شجاع خاندان چاہیے. یہ بات امیر المومنین نے کس سے کہی؟ جناب عقیل سے. واہ. جب ہم نے کتابوں سے پوچھا کہ جناب عقیل سے کیوں کہا تو ہمیں جو ہسٹری نے جواب دیا وہ ہسٹری کا جواب یہ تھا اس لیے کہ جناب عقیل علم الانساب سے واقف تھے، بے شک وہ شجروں کا علم رکھتے تھے، وہ نسب کا علم رکھتے تھے. میں یہ قطعاً جناب عقیل کی اس صفت کا انکار نہیں کرنے لگا، لیکن سوال مجمع پہ چھوڑ دیا. بے شک جناب عقیل انصاب کا علم رکھتے تھے، لیکن یہ بتاؤ پوچھ کون رہا ہے؟ واہ 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 واہ. کہ جناب عقیل کے پاس علم الانصاب نہیں تھا، یقیناً علم الانصاب تھا. اور کتابیں کہتی جناب عقیل علم الانصاب اتنا جانتے تھے کہ جناب عقیل چلتے ہوئے بندے کو پیچھے سے دیکھ کے بتا دیتے کس خاندان سے. یہ شانوں کی حرکت کے ساتھ بندے کا شجرہ بڑھتا تھا، یہ پاؤں کے نشان دے کے بتا دیتے تھے کہ یہاں سے کس قبیلے کا بندہ گزرا. کیا کہنے ہیں. واہ واہ. اتنا گہرا علم الانصاب تھا جناب عقیل کے پاس. بے شک علم الانصاب تھا، لیکن پوچھ کون رہا ہے؟ ہائے ہائے. پوچھ وہ رہا ہے جس کی تلوار شجرے جانتی ہے. واہ 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 واہ. اب اگر اس میں کہا جائے کہ اس میں دو میں چیزیں بتاؤں گا کہ جناب عقیل سے پوچھنے کی وجہ کیا تھی، دونوں چیزیں ہی آپ کو بہتر لگیں گی. پہلے میں چیز بتاؤں کہ مولا نے جناب عقیل سے کیوں کہا. سلونی کا مالک عقیل سے کہہ رہا ہے، خود علم لدنی کا مالک جناب عقیل سے کیوں پوچھ رہا تھا. اب بڑا علمی سے ایک اصطلاح استعمال کرنے لگا ہوں، یقیناً اہل علم اور دانش جو ہے اس بات پہ داد دیں گے. جناب امیر المومنین کا حضرت عقیل سے پوچھنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے. پتا خدا کو بھی تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے، لیکن قرآن کہتا پھر بھی خدا نے کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے. جواب سیدھا دے دیتے عصا ہے، لیکن موسیٰ نے یہ نہیں کہا عصا ہے. حضرت موسیٰ نے عصا کا قصیدہ پڑھنا شروع کر دیا. واہ 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 واہ. اس کا مطلب ہے کہ خدا کا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کی فضیلت بتا، اس کی خوبی بتا. خدا قرآن میں کہتا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، تو حضرت موسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ لکڑی کا عصا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا یہ میرا عصا ہے، اس سے بکریوں کو ہانکتا ہوں، اس سے پتوں کو توڑتا ہوں، اس سے تکیہ بنا لیتا ہوں، اس پہ چادر ڈال کے خیمہ بنا لیتا ہوں. خدا نے صرف پوچھا تھا کیا ہے، موسیٰ نے یہ بھی بتا دیا کیا کیا ہے. یہ پوچھا تھا کہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے، حضرت موسیٰ نے یہ بھی بتا دیا کیا کیا ہے. اگر آپ نہیں بولے تو اس سے اگلا جملہ کہہ دیتا ہوں، فرشتوں نے صرف یہ پوچھا تھا چادر کے نیچے کون ہے، خدا نے کہا ہم فاطمہ تو صرف کیا ہے حضرت موسیٰ سے. موسیٰ نے فضائل پڑھ لی. اب مولا امیر المومنین نے صرف جناب عقیل سے یہ کہا کہ مجھے بہادر خاندان چاہیے. اب جناب عقیل آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں، میں ایک ایسے خاندان کو جانتا ہوں کیا کہنے ہیں جن کے مرد بہادری کا نشان ہے. عرب کے قبیلے جن افراد پہ ناز کرتے ہیں، تلواریں چلانے کا طریقہ عرب سے زیادہ وہ نہیں جانتے. بہترین فضائل پڑھنے شروع کر دیے جناب عقیل نے. دوسری یہاں پہ جناب عقیل سے کیوں پوچھا؟
मौला अमीर अल मोमिनीन ने कहा कि मुझे मोहम्मद के बेटे के लिए मददगार चाहिए। लफ्ज़ फिर सुनिएगा, यकीनन आप इसको समाप्त फरमाएंगे। मौला अमीर अल मोमिनीन ने जनाब अकील से कहा, अकील मुझे बहादुर खानदान इसलिए चाहिए कि मुझे एक बेटा चाहिए जो रसूल के बेटे हुसैन का मददगार। वाह 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 वाह। जनाब अकील को ये जुमला कह के मौला अली ने मतवज्जे कर दिया कि जैसे मैं अब्बास की तरबियत करूं तो मुस्लिम की तरबियत शुरू कर दो। वाह 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 वाह। अब जनाब अकील के जहन में आ गया कि हुसैन के लिए मददगार चाहिए, हुसैन के लिए नासरीन चाहिए। फरमाए मैं कैसे खानदान को चाहता हूं, मैं ऐसे खानदान को जानता हूं जो शुजा है, जो बहादुर। फरमाया ठीक है। जनाब अकील गए, जनाब अकील बनु कला में पहुंचे। गुफ्तगू पसंद है? बिस्मिल्लाह। बनु कला में जनाब अकील का आना था। बनु कला के बुजुर्ग जनाब हजाम ने अपने खानदान के शुरफा के साथ जनाब अकील का इस्तकबाल किया। 3 दिन तक जनाब अकील को अपने कबीले में मेहमान रखा। ये अरब के शुरफा कबाइल का तरीका कार था, ये 3 दिन से पहले मेहमान को जाने नहीं देते थे। वाह 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 वाह। मेहमान आके फौरन वापस चला जाता, ये उसे अपनी तौहीन समझते थे। ये कहते थे कम अज कम 3 दिन रुके ताकि इसे हमारे खानदान की सिफात का पता चल सके, हमारा दस्तरखान कितना वसी है, हमारे बच्चों की तरबियत कैसी है, हम बात करने में कितने हकीम और अलीम हैं। ये लोगों को अपने कबीले का तारुफ करवाने के लिए मेहमान को कम अज कम 3 दिन रखते थे। ये अरब के शुरफा का रवाज था। अगला जुमला आपको मैं हजम नहीं होने दूंगा। ये अरब के शुरफा का रवाज था। ये मेहमान 3 दिन रखते थे। आज भी करबला जाके देखो, हुसैन कहते हैं जबार है मेरा, कम अज कम 3 दिन करबला में रहे। वाह 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 वाह। पूरे जमाने में आज के राज ने करबला में करीम इब्ने करीम 3 दिन हुसैन इब्ने अली मेहमान रहे। आप करबला की ज़ियारत के आदाब पढ़ें तो आदाब ज़ियारत करबला में है कम अज कम 3 दिन करबला में। और अगला हुक्म भी अमीर मौला जनाब करीम करबला का है, 7 दिन से ज्यादा न रुकना, या ज्यादा से ज्यादा जिन्होंने रवायात में नकल किया 10 दिन से ज्यादा रुकना। अगर तुम जाहिर हो, ऐसा ना हो कि ज़ियारत के तकद्दुस को भूल जाओ, बेशक अंदर की तरफ तुम्हारे से खत्म हो जाए, आंखें तुम्हारी खुश्क हो जाए। भीगी आंखों से आए हो तो भीगी आंखों से करबला से जाओ। ये ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अदा। अब फरमाया कि मुझे एक बहादुर खानदान चाहिए। जनाब हजाम पहुंच गए। जनाब अकील जनाब हजाम के पास, कबीले के शुरफा ने इस्तकबाल किया। 3 दिन तक जनाब अकील को अपने घर में मेहमान रखा। 3 दिन जनाब अकील को मेहमान रखने के बाद नासिर भाई 30वें दिन की शाम हुई। तारीख कहती जनाब हजाम जनाब अकील के सामने आए। अब ये दोनों सरदार आपस में गुफ्तगू जो की है वो गुफ्तगू बिल्कुल बेअन ही तारीख में लिखी है। अब इसमें आप अदीब है, शायर है, मैं कोई खिताबत का लफ्ज नहीं डालूंगा, मैं बिल्कुल वही अल्फाज पढ़ने लगा हूं जो तारीख ने इन दोनों सरदारों के लिखे। आप देखिएगा कि ये कितने फसीह और बली गुफ्तगू हो रही है। जनाब हजाम जनाब अकील के सामने आके बैठ के कहते हैं, ए रईस मक्का, ए मतवल्ली काबा, ए जमजम के मालिक, क्या कहना, ए हाशमियों के चश्मो चराग, ऐसी क्या आन पड़ी कि आपको हमारे कबीले में मेहमान करना पड़ा। अब अगर इन्होंने उसके खानदान के फजाइल पढ़े हैं तो आगे भी अकील बैठा, आगे भी अबू तालिब का बेटा है। जनाब अकील ने कहा, ए हजाम, ए बहादुरी के निशानों, ए शुजा के अलम बरदारों, ए जिन पे अरब नाज करता है, ए बेहतरीन नौजवानों, मैं तुम्हारे कबीले में इसलिए आया हूं कि मुझे हाशमी घर से एक मर्द का रिश्ता तुम्हारे खानदान से चाहिए। इतना कहना तो जनाब हजाम ने फौरन सर उठाया। सर उठा के जितना मैं हाशमियों को जानता हूं, हाशमियों का हर फर्द अपने अंदर एक एक खसूसियत जरूर रखता है, लेकिन आप क्या मुझे बता सकते हैं कि आप किसके लिए आए हैं? इतना कहना था कि जनाब अकील के चेहरे पे फौरन रौनक आई, चेहरे पे फौरन नाज आई। मैं अपने छोटे भाई अली के लिए आया हूं। अली का नाम आना था। जनाब हजाम ने यूं अकील का चेहरा देखा, अपने सर से ताज उतारा, फौरन अपने सर को जमीन पर रखा। रखने के बाद एक जुमला कहा, उस जुमले पे पूरी रात भी बोलो तो जुमले का वजन बड़ा है। जनाब हजाम खाक पे सर रख के कहने लगे, मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे घर उसका रिश्ता आया जो तेरे घर आया था।
मैंने कहा था इसमें खिताब में डालने की जरूरत ही नहीं, अल्फाज की तरफ खूबसूरत। मेरे घर में उसका रिश्ता आया जो तेरे घर में आया। इसके बाद अगला जुमला जनाब हजाम ने क्या कहा, वो भी बड़ा कीमती है। फरमाया ए अकील, हमारे खानदान के मर्द गुलाम है, मेरी बेटी उस घर में जाएगी जहां मलाइका गुलाम है। ये कहने के बाद जनाब हजाम ने कहा मेरे लिए इससे बढ़ के खुशी कोई नहीं कि मैं वो मेरा दामाद बने जो मुस्तफा का दामाद है। लेकिन अब जुमला सुनिएगा, लेकिन दस्तूर शराफत मुझे मजबूर कर रही है कि मैं इस रिश्ते की बाबत अपनी बेटी से पूछूं। बेशक बेशक ये है इस खानदान का शेवा, रिश्ता अली का भी हो। वाह 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 वाह, रिश्ता अली जैसी शख्सियत का, फिर भी बेटी से पूछा था, मैं बेटी से पूछूंगा। ये कह के जनाब हजाम उठे, घर आए, सामने बैठी थी समामा बिनते सुहैल, जनाब उम्मुल बनीन की वालिदा, जनाब अब्बास की नानी। यूं अंदर जाना था, जनाब समामा बिनते सुहैल ने कहा ऐ हजाम, आपके चेहरे पर रौनक और सर से ताज उतरा हुआ और यूं आंखों में खुशी के असरात, ये किस चीज की अलामत है? जनाब हजाम देख करके समामा, क्या बताऊं कितनी बड़ी खुशी है कि हमारे घर में अली इब्ने अबी तालिब का रिश्ता आया है। अली का नाम आना था। जनाब समामा सामने खड़े होकर की, वो अली जो खदीजा का दामाद है। वाह 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 वाह, वो अली जो खदीजा का दामाद है। फरमाया हाँ बिल्कुल उसी अली का। ये कहता लगा, अंदर बैठी थी जनाब उम्मुल बनीन, ये कुनियत है, असल नाम बीबी का फातिमा है, फातिमा कलाबी का है। जनाब फातिमा पर्दे के अंदर बैठी थी, पर्दे के बाहर खड़ी हुई जनाब समामा, समामा के पीछे खड़े हुए जनाब हजाम। मौजू में दिलचस्पी पैदा कीजिए, जनाब समामा पीछे खड़े हुए जनाब हजाम। जनाब समामा देख कहते कि ऐ फातिमा कलाबी, क्या तू जानती है कि हमारे घर में कौन आया? अगली सत्र सुनिएगा, बिल्कुल खिताब नहीं डाला, बोल वही सत्रें पढ़ रहा हूं जो इस खानदान में हूं। अब अगली सत्र में आपकी नजर करने लगा। जनाब फातिमा उम्मुल बनीन देखे कहने लगी, ऐ मादरी ग्रामी, आप जानती हैं हमारी घर की औरतें इस बात पे अहमियत नहीं देती कि हमारे घर में कौन मेहमान ठहरा हुआ। हम नहीं पूछते कि हमारे मेहमान खाने में कौन मेहमान ठहरा हुआ है। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से मेरे बाबा किसकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से हमारे घर में कलाबिया के शुरफा क्यों आ रहे हैं। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से बनी कलाब में रौनक क्यों है। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से मेरे घर में कनीजों का रश क्यों है। मैं नहीं जानती कि 3 दिन से मुसलसल मेरे घर में कौन मेहमान आया हुआ है। लेकिन अम्मा अगर आज बताने के लिए आप मेरे हुजरे के दरवाजे पे आई गई हैं, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि मेरे साथ 3 दिन से क्या माजरा हुआ है। 3 रातें हो गई हैं, मेरे घर में एक शहजादी आ रही है, मेरे हुजरे में एक शहजादी आती है। वो जब भी आती है उसकी एक चादर का पन्नू मरियम ने उठाया है, एक हव्वा ने उठाया है, एक सारा ने उठाया है, एक आसिया ने उठाया है। वो मुसलसल 3 रातों से मेरे हुजरे में आ रही है। ये तो पिछली शब गुजर गई है। मैंने हाथ बांध के पूछा, ऐ शहजादी आप हैं कौन? इतना कहना था कि वो बीबी मेरे करीब आई, उसने मेरी पेशानी का बोसा लिया और बोसा लेने के बाद उसने अपनी गोद से एक चांद निकाल के मेरी गोद में रखा और रकम मुबारक हो, तू मेरे बेटे की मां बन रही है। जब मैंने पूछा तो बताया मैं फजाइल पढ़ रहा हूं। जब मैंने पूछा तो उसने बताया मैं फातिमा बिनते मोहम्मद, मैं तुझे बशारत देने के लिए आई हूं कि तू मेरे बेटे अब्बास की मां। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये जुमले कहने लगा हूं। ये बीबी उम्मुल बनीन वो है जो बेटों से पहले भी उम्मुल बनीन थी। उम्मुल बनीन किसे कहते हैं? बेटों की मां। 4 बेटों की मां इसलिए, मौला की कसम जब शादी नहीं भी हुई थी फिर भी किताबें कहती हैं इस बीबी को उम्मुल बनीन कहा जाता, बेटों की मां। अब आप सवाल करेंगे जब शादी नहीं हुई तो फिर बेटों की मां कैसी? जनाब उम्मुल बनीन ने बचपन में ख्वाब देखा था जिसे आज तक किसी शिया मुस्लिम किताब ने उसको रद्द नहीं किया। बीबी उम्मुल बनीन, सब ने लिखा, बीबी उम्मुल बनीन ने ख्वाब देखा। बीबी उम्मुल बनीन कहती मैंने ख्वाब देखा है कि आसमान से एक नूर उतरा है। बीबी उम्मुल बनीन ने ख्वाब देखा कि वो एक नूर उतरता हुआ आया और उनमें से एक चांद बीबी की गोद में उतरा और 3 तारे जो है वो बीबी का तवाफ कर रहे हैं। बीबी ने जो ही ये ख्वाब देखा, बीबी ने अपनी मां समामा से कहा मैंने ये ख्वाब देखा है। बीबी कलाबिया के एक बहुत बड़े बुजुर्ग के पास गए, उससे जाके कहा कि मेरी बेटी ने ये ख्वाब क्यों देखा है। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह इससे 4 बेटे देगा।
جن میں سے ایک چاند کہلوائے. بی بی کا یہ خواب قبیلے میں مشہور ہو گیا. بی بی کی کنیت پڑ گئی ام البنین، بیٹوں کی ماں. واہ واہ واہ. اور صرف اس بی بی نے نہیں، بی بی کے والدہ نے بھی یہ خواب دیکھا تھا جناب ثمامہ. سبحان اللہ. جہاں بی بی کا یہ تذکرہ لکھا ہے خواب کا، اس سے پہلے لکھا ہے جناب ثمامہ نے خواب دیکھا تھا کہ انہوں نے یوں ہتھیلی کی اور آسمان سے بارش آئی اور اس میں سے ایک قطرہ جو ہے وہ بی بی کے ہاتھ پہ آگے جم گیا اور جم کے ایک موتی کی صورت اختیار کر گیا اور بی بی نے اپنی مٹھی کو بند کر لیا. جناب ثمامہ نے جا کے کلابیہ کے بزرگ سے پوچھا تھا اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو انہوں نے فرمایا اللہ تجھے ایک بیٹی دے گا، اس کی حفاظت ایسے ہی کر. سبحان اللہ. اس کی تعبیر بن کے جناب فاطمہ ام البنین آئی اور بی بی ام البنین نے خواب دیکھا. بے شک. اب رشتہ قبول کر لیا گیا. اب علی کے گھر سے برات چلی، یاسین کا سہرا، مزمل کی مہندی، طٰہٰ کی لڑکی، جبرائیل و میکائیل سے، آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی برات. برات آ گئی ہے حزام کے گھر میں. ادھر سے بی بی ام البنین کی ڈولی اٹھی ہے. بی بی ام البنین کی ڈولی چلے گئی آل محمد کے دروازے. جب مولا عباس دنیا میں آئے، مولا عباس کی جتنی بھی سیرت عباس پہ لکھی گئی ہے، صحیح پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں سے بہت بہترین کتاب ہے جس سے خصائل عباس کہا جاتا ہے. پھر اس کو عربی میں لکھا گیا، فارسی میں لکھا گیا، اردو میں لکھا گیا، ہر ایک زبان پہ اس کتاب کو ترجمہ کیا گیا حضرت عباس کی زندگی پہ. اس سے بہترین اور اس سے بہترین کتاب کوئی نہیں ہے. اس میں لکھا ہوا یہ جملہ کہ جب بی بی آ گئی اور بی بی نے آ کے مولا امیر المومنین کے گھر میں قیام کیا ہے، جب جناب عباس کی آنے کی رات تھی، بی بی فرماتی میں اپنے ہاں کسی بچے کی ولادت متوقع نہیں تھی، اور ویسے بھی ان کے گھر یوں بچے ہوتے تھے. بی بی فرماتی ہے کہ امیر المومنین مجھے آ کے اس رات کہہ رہے تھے فاطمہ آج اپنے حجرے میں رہنا، آج ہمارا البنین کہتی ہے کہ میرا بدن کانپ رہا تھا. امیر المومنین نے مجھے ایک اسم تلاوت کرنے کے لیے دیا. بی بی نے کہا کہ جب شب کے اس وقت میں مصلی پہ بیٹھ گئی، میں نے اس اسم کو پڑھنا شروع کر دیا. بی بی فرماتی میں اسم پڑھ رہی تھی اور علی حجرے کے دروازے میں بیٹھے ہوئے تھے. تھوڑی دیر بعد علی کی آدھی رات کے بعد آواز آئی فاطمہ اسم کو تبدیل کر. علی نے دوسرا اسم تعلیم کیا. بی بی کہتی جو تعلیم کردہ اسم تھا علی کا، میں نے اسے پڑھنا شروع کر دیا. بی بی کہتی رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، میں نے دیکھا کہ آسمان سے نور آیا ہے اور اس نور نے آ کے میرے مصلے کے گرد دائرہ باندھ لیا ہے، میرے مصلے کے گرد حالہ باندھ لیا ہے. بی بی فرماتی اتنا سخت نور تھا کہ میں نے جو ہی آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان کے حجابات ہٹنے شروع ہو گئے، پردے ہٹنے شروع ہو گئے. میں زمین پہ بیٹھ کے سدرۃ المنتہا کو دیکھ رہی تھی، فرش پہ بیٹھ کے عرش کی آخری بلندی کو دیکھ رہی تھی. بی بی کہتی میری آسمان کی طرف نگاہیں تھی، یا یک لخت مجھے کسی کی تسبیح کی آواز سنائی دی. میں نے دیکھا کہ ایک بچہ سجدے کی حالت میں تسبیح پڑھ کے کہہ رہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ، اشہد ان حسین امامی. بی بی کہتی تسبیح کا پڑھنا تھا یا علی نے حجرے کا پردہ اٹھایا. فرمایا ام البنین آنکھیں کھول، میرا عباس آ گیا. حیدر 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 سخی عباس کے بارے میں امیر المومنین کا ایک ہی فرمان میرا خیال ہے یہ پڑھ دیا جائے تو اس کے بعد کچھ پڑھنے کی گنجائش نہیں. علی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا راز ہوں اور عباس میرا راز. بے شک. آج کچھ بدبخت یہ ملعون بکواس کرتے ہیں کہ سخی عباس جو ہے وہ معصوم نہیں تھے. عصمت کے آخری درجے میں فائز تھا سخی عباس. بے شک. ہم بچوں کے بارے میں کہتے ہیں بچے معصوم ہیں، اور پھر کہتے ہیں فرشتے بھی معصوم ہیں، پھر کہتے ہیں انبیاء بھی معصوم ہیں، پھر کہتے ہیں آل محمد بھی معصوم ہے. تو کیا سب کی عصمت ایک جیسی ہے؟ کیا جیسا بچہ معصوم ہے ویسا فرشتہ معصوم ہے؟ جیسا فرشتہ معصوم ہے ویسا نبی معصوم ہے؟ جیسا نبی معصوم ہے تو ویسے آل محمد معصوم ہے؟ ہر ایک کی عصمت جدا ہے. بچے کی معصومیت ہے وقتی، جزوی. اس وقت اس میں گناہ کی طاقت نہیں، اس لیے وہ جزوی عصمت کا ہے. اس کے بعد ہے فرشتے. فرشتوں کو خدا نے جبلت میں عصمت دی ہے، بے شک. ان کی فطرت میں عصمت ہے. ان کے پاس نفس نہیں ہے اور نفس میں خواہش ہوتی ہے، بغیر خواہش کے گناہوں سے بچ جانا وہ ان کی عصمت ہے. انبیاء کے پاس عصمت ہے، خدا نے نبوت کے درجے میں فائز رکھا ہوا ہے. لیکن آل محمد کے پاس جو عصمت ہے وہ انبیاء سے بھی بڑھ کے ہے. انبیاء میں اور آل محمد کا ایک فرق ایک جملے میں سمجھانے لگا ہوں. انبیاء خلقت پروردگار ہیں، آل محمد مشیت پروردگار. خلقت اور ہے، مشیت اور. بے شک. مشیت ہے اللہ کے ارادے کا معنی،
जब से अल्लाह है तब से इरादा। बेशक आले मोहम्मद के पास जो इस्मत है वो है जो इस्मत परवरदिगारी है। अल्लाह कैसा मासूम है इस पे कौन बहस करेगा? अल्लाह किस चीज से मासूम है इस पे कौन बहस करेगा? जैसे अल्लाह की इस्मत में बहस नहीं हो सकती वैसे आले मोहम्मद की इस्मत में बहस नहीं हो सकती। हम कहते हैं कि मासूम 14 है तो इसका मतलब ये नहीं कि इस घर में सिर्फ 14 ही मासूम है। वाह वाह प्रकार मशीयत से निकले हुए 14 हैं। इस्मत के दायरे में ये सारे हैं। अबू तालिब भी मासूम है, बेशक हाशिम भी मासूम है, अकबर भी मासूम है, असगर भी मासूम है, कासिम भी मासूम है। लोग इनके घर के अफराद की इस्मत पे भी बहस कर रहे हैं। मुझे इज्जत आले मोहम्मद की कसम कि इनके घर के नौकर रजी अल्लाह नहीं अलैहि सलाम। अब इनके घर के नौकरों में बहस की जाए, इनके घर की सवारियों में बहस की जाए तो बहस बहुत है। सखी हजरत अब्बास की इस्मत में बड़ी जल्दी जल्दी दो नुक्ते कह देता हूं कि सखी अब्बास मासूम कितने थे। कानून इस्मत है कि मासूम का लिबास हमेशा मासूम पहनता है। क्या बात। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई पहन नहीं सकता। इसकी सैकड़ों मसाले में किताबों से दे सकता हूं कि मिसाल जनाब का अमामा किसी के सर पे नहीं आया था, मिसाल जनाब की अबा किसी के सर पे नहीं। अब्बास मासूम ना होते तो सफीन में अली का कुर्ता ना पहनते। ये सुन्नी रवायत है कि मौला अमीरुल मोमिनीन ने अपनी जर्रा जो है वो जनाब अब्बास को दी है। और आके किसी ने कहा है कि मौला शहजादे का कद छोटा है और आपकी जर्रा बड़ी है। नहीं, और जहाँ सुन्नी किताब में लिखा है तो वहां भी आगे जाके जुमला लिखा है कि सखी अब्बास से आके एक ने कहा था कि मौला अब्बास आपका जिस्म मुबारक छोटा है और ये अली की ज़र्रा है, आपके बदन पे बड़ी है। फरमाया कितनी बड़ी है? उसने कहा एक बलिष्ठ बड़ी है, एक हाथ बड़ी है। जहाँ पे उसने हाथ रखा था अब्बास ने वहीं से लोहे की ज़र्रा को चीरा। क्योंकि जब लोहे की ज़र्रा को चीरना था उस सहाबी ने परेशान होकर देखी, कहा ये तो दाऊद नबी का मौजज़ा था, वो लोहे को मोम करता था। अब्बास मुस्कुरा के करते हैं वो हमारा नाम लेके करता था, हम खुद कर रहे क्या कहते हैं। वाह वाह अब्बास को सानी अली कहा गया, इसे मशीयत सैयदा कहा गया। मासूम का लिबास सिवाय मासूम के कोई नहीं पहनता। इन्होंने सफीन में अमीर अल मोमिनीन का कुर्ता पहना। मासूम को हुस्न हमेशा मासूम देता है। क्या कहने। रिसालत में आपने वसीयत में लिखा था, अली तेरे सिवा जो भी मुझे गुस्ल देने के लिए आएगा वो अंधा हो जाए। मासूम को गुस्ल मासूम के अलावा कोई नहीं, क्योंकि मासूम के जिस्म में वो राज होते हैं जो सिवाय मासूम के कोई देख नहीं सकता। अगर मौला अब्बास मासूम ना होते तो हसन के गुस्ल में शरीक ना होते। जनाब हसन के गुस्ल में अब्बास शरीक। सखी अब्बास मासूम ना होते तो शहजादी भाई कैसे कहते? बेशक सेहने इस्मत में पला है गाजी। वक्त मुकर्रर किए हुए थे अली की बेटियों ने। फजर से लेकर ज़ोहरैन तक अब्बास मैं उठाऊंगी, ज़ोहरैन से ज़ोहरैन तक। इतना माँ के हाथों में नहीं जितना अली की बेटियों के हाथों में पला है गाजी। एक शख्स ने मेरे साथ एक इमाम से आके कहा था आप सारे बाबुल हवाइज हैं, फिर हाजत गाजी इतनी जल्दी पूरी क्यों करते? फरमाया इसलिए कि इसकी अपनी हाजत पूरी नहीं होती। सहाबी ने देखे कहा मौला अब्बास की भी कोई हाजत थी? फरमाया अब्बास की दो ही हाजतें थी। एक थी कि क़याम तक पानी पहुंच जाए, दूसरी थी कि ज़ैनब की चादर बच जाए। दोनों अब्बास की हसरतें पूरी ना हुई, जिसकी अपनी हसरतें पूरी ना हुई। आज वो सबकी हसरतें पूरी करता है, आज वो सबकी दुआएं सुनता है। इतना नाज था सैयदों को अब्बास पे, जितनी देर जिंदा रहा ज़ैनब अपने सर पे हाथ नहीं रखती थी। जो ही गाजी जीन से उतरा आलिया ने अपनी चादर पे हाथ रखा। फिजा रो के कहती अली की बेटी सुबह से लेके अब तक तूने चादर पे हाथ नहीं रखा। फरमाया घोड़े से मेरा अब्बास नहीं गिरा, मेरा बुरका गिर गया। ज़ैनब की चादर आखिरी अलविदाई मजलिस उस बादशाह के नाम मंसूब करे जिसके सहारे पे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा। मेरा मौला आपको करबला ले जाए, मेरा मौला आपको कब्र हुसैन की ज़ियारत करवाए। ये कब्र अब्बास सामने रोज़ा करीम में करवा। आप जब सखी अब्बास के हरम में जाएं
تو ظاہر میری گواہی دیں گے کہ مولا عباس کے حرم میں داخل ہوتے ہی زری کے دائیں طرف ایک لکڑی کا دروازہ ہے. یہ دروازہ کھولو تو یہ سیڑھیاں جاتی ہیں جو سرداب میں جاتی ہیں جہاں صفی عباس کی حقیقی قبر. اس دروازے کو کہتے ہیں باب ام البنین. تائید ہو گئی. اس کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ جب بھی مولا عباس کی زری پہ جائیں گے نا, کچھ لوگ اس دروازے کے باہر نماز پڑھ رہے ہیں یا خدام سے پوچھ گے کہ باب ام البنین کہاں ہے, تو وہ اشارہ کر کے باب ام البنین. اب وہیں پہ کھڑے ہو کسی خدام سے پوچھے یہ دروازہ عباس کی ماں کے نام کے ساتھ منسوب کیا, کیونکہ میں نے فضائل میں بی بی کا تذکرہ کیا تو مصائب میں وہیں سے شروع کرنے لگا. کہتے جب بی بی پہلی بار مدینے سے کربلا آئی تھی نا, جناب ام البنین تو جناب باقر کے ساتھ آئی تھی. بی بی البنین ضعیفہ ہو گئی تھی, کمر جھک گئی تھی غازی کی ماں. بی بی کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. جناب باقر نے دو دادی کا ہاتھ پکڑا ہوا. جب کربلا میں پہنچی ہیں تو سیدھے پہلے جناب باقر مولا عباس کی قبر پہ. بی بی نے کہا کہ باقر مجھے کہاں لے کے آ گئے؟ فرمایا دادی عباس کی قبر پہ. بی بی وہیں پہ رکی جہاں ایک دروازہ نہ باہر رکی. رکتی نہیں, میں عباس کو رونے نہیں میں فاطمہ کے بیٹے حسین, مجھے صرف اتنا پتا میرے حسین کی قبر کہاں. بی بی نے جو ہی رخ پھیرا نا عباس کی قبر سے, عباس کی قبر کانپ گئی. حسین کی ذری سے آواز آئی, اماں پہلے عباس کو مل لے, اماں پہلے عباس کو مل لے, اماں عباس میرا بھائی ہے. اب یہ جملہ صدا سے میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا. جب کہا نا پہلے عباس کو مل لے, حکم حسین کے بعد بی بی ام البنین نے کہا اگر حسین نے حکم دے دیا ہے چل باقر مجھے عباس کی قبر پہ لے کے جا. جناب باقر نے لا کے جناب عباس کی قبر پہ بی بی ام البنین کو بٹھایا. بی بی ام البنین کا بیٹھنا تھا, بی بی کو آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا تھا. بی بی نے ہاتھ مار کے کہا باقر تو مجھے کہاں لے آیا ہے؟ میں نے کہا تھا غازی کی قبر پہ لے جا, تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے. اب آج دادی یہ تیرے عباس کی قبر ہے. روکتی میں نہیں مانتی. عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا, پاؤں زمین پہ لگتے تھے. یہ عباس کی قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟ باقر روک نے جتنا ملا تھا اتنا لے. میرے دادا حسین کو روتے ہوئے دعائیں مانگتے آ رہا, شہزادی یہ محنت قبول جتنا ملا تھا اتنا لے آیا. آج بھی قبر عباس چھوٹی ہے. عباس کی قبر کا حجم کتنا ہے؟ کتابیں کہتی جتنا ایک کتاب کا حجم. مولا حسین کی عزت کی قسم ہے کہ آپ کو ذاکرین قاسم کی لاش تقسیم ہوتی سنا. کبھی کسی سے پوچھنا کہ عباس کی لاش میں شہادت عباس کیوں پہ پڑھنا میرا مقصود نہیں, مجھے روان کی پڑھنی ہے تو میں ایک جملہ یہاں پڑھنے لگا ہوں. میں معافی مانگ کے پڑھنے لگا, مجھے معاف کر دیجیے گا. جو رو رہے مجھے جملہ معاف کرنا. آپ کو سنایا گیا ہے کہ اکبر کے جگر پہ برچھی لگی حسین, اصغر کا تیر حسین نے کھینچا. یہ میرے ممبر پہ ہاتھ ہے, میں قسم دے کے سخی عباس کی کہنے لگا ہوں. کتابیں کہتی ہیں حسین دیکھ رہے تھے انہوں نے عباس کی لاش کو تڑپنا اور کہہ کے مار مار کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرا غازی مار دیا. رہائی ہوئی علی کی بیٹیاں شام سے رہا ہو کے شہزادیاں مدینے پہنچی. مدینے پہنچنا تھا. میرا مالک ہر کسی کی بیٹی اور بہن کو سلامت رکھے. بیٹیوں سے پیکی نگری بھولتی نہیں. آج تک کبھی کسی بہن نے بھائی کا وطن پوچھا نہیں. بہنیں دور سے بھائی کا وطن پہچان لیتی. اتنا امت نے زخمی کیا تھا علی کی بیٹی. مدینے کے باہر کھڑی ہو کے کہتی ہے سجاد یہ کون سچ ہے؟ اب مدینہ اما آپ نے پہچانا نہیں؟ بی بی رو کہتی میں نے پہلی بار مدینہ باہر سے دیکھا. میں مدینہ کی بیرونی دیواروں سے واقف ہوں. میں 28 رجب کو گئی تھی تو عباس کے پہرے میں گئی. مجھے ایسا کر مجھے نانی کی جب قبر رسول پہ لے گیا. مولا سجاد ماں کو لے کے قبر رسول کے تھوڑا فاصلے میں
یہ کتاب کہتی بی بی عالیہ کی آواز ہے سجا تو واپس آ میں جانوں نانا جان بہار الانوار کی چوتھی جلد میں علامہ مجلسی نے نوحے کی سطریں لکھی جو بی بی نے نوحہ پڑھا مجلس ختم ہوگی نوحہ خان نوحہ پڑھیں گے شاعر لکھتے ہیں نوحہ خان پڑھتے ہیں ماتمی کرتے ہیں میں تو نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو لکھا بھی علی کی بیٹی پڑھا بھی علی کی بیٹی ماتم بھی علی کی بیٹی بی بی سیدھی قبر رسول پہ آئی نوحے کی 4 سطریں سن گئی بی بی قبر رسول پہ بیٹھ کے دی نانا ایک بار قبر سے نکل کے پہچان میں وہی زینب دوسری سطر پڑھی میں صرف ترجمہ پڑھنے لگا ہوں دیکھا دی نانا تیری اذان بچ گئی میرا موشن مانا بی نے تیسری سطر پڑھی نانا تیری نماز بچ گئی میرا نمازی کر دیا چوتھی سطر پڑھنے سے پہلے ناصر بھائی علی کی بیٹی نے گٹھڑی کھولی گٹھڑی سے حسین کا تیروں والا کرتا نکال کر دی ایک بار قبر سے نکل کے پہچان یہ اسی حسین کا کرتا ہے جو تیری زلفیں تھاما کرتا تھا بی نے کرتا قبر محمد پہ ڈالا قبر محمد پہ زلزلہ آیا آواز آئی زینب کرتا ہٹا زینب کرتا ہٹا بی بی لوگ دی نانا تجھے بیٹے کا کرتا برداشت نہیں ہوا رات آدھی ہونے دے میں اکیلی میری قبر پہ آؤں گی میں تجھے اپنا لباس دکھاؤں تو پھر مجھے بتانا اتنا تیرے بیٹوں کو نہیں مارا جتنا تیری بیٹیوں آج رو تو میں علی کی بیٹی زخم سنانے لگی یا قبر رسول کا چراغ بولے مجھے زخم نہ سنانا گٹھڑی اٹھائی سیدھی حسن کی قبر پہ گئی چند دن پہلے آپ نے مولا حسن کے جنازے کی زیارت کی قبر حسن کے دور کھڑے ہو کر حسن نانا نے درد نہیں سنے حسن میں نے تیرے جنازے سے تیر کھینچے تھے حسن میں تجھے درد سناؤں قبر حسن سے آواز ہے زینب میرا تو ابھی کفن سرخ ہے مجھے اپنا درد نہ سنانا رو کے سامنے ماں کی کچی قبر پہ نظر پڑی ماں کی قبر پہ گر گئی رو کہتی اماں مائیں تو بیٹیوں کو سن لیتی تو میرے درد سن قبر سیدہ کانپی آواز آئی زینب مجھے اپنے درد سنا اب میں کتاب والا درد پڑھنے لگا ہوں ماتم کی تیاری کرنا جو سادات بیٹھے ان سے پہلے ہاتھ جوڑ کے میں نے معافی مانگی قبر زہرا پہ بیٹھی علی کی بیٹی وہ کہتی اماں تجھے یاد ہے 28 رجب میں آپ کی قبر پہ آئی تھی میں نے آپ کی قبر پہ آ کے وعدہ کیا تھا اماں میرا کچھ بچے نہ بچے میں تیری نسل بچا کے آؤں گا آج زینب مجھے تیرا وعدہ یاد ہے آواز آئی اماں قبر سے نکل کے دیکھ وہ تیرا سجاد بھی لے آئی یہ کہہ کے بی بی اٹھی اور دامن کو چھاڑا رو کہتی نام میرا بون آیا ہے بی بی میری نسل کربلا میں قتل ہو محمد کی بیٹی میں تیری اولاد بچا کے آ گئی اتنا کہنا تھا یہ قبر سیدہ سے آواز آئی مرحبا زینب شکریہ زینب تو نے میری نسل بچا لی رو کہتی مجھ سے پوچھ تو صحیح تیرا بیٹا بچانے کے لیے مجھے دینا کیا پڑا اب سید بیٹھا تو غیر پڑھنے لگا ہو آواز آئی زینب کیا دینا پڑا رو کہتی تیری قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہی ہوں جب حسین گھوڑے کی زین سے گر گیا 300 قاتل ہاتھوں میں نیزے لے کے تیرے سجاد کو قتل کرنے کے لیے آیا اماں میں چلتے ہوئے خیمے میں گئی میں نے سجاد کو اپنی قبر میں رکھا 300 قاتل میرے پیچھے دوڑا کوئی دائیں سے نیزہ مارتا میں دائیں بازو آگے کر دیتی کوئی بائیں سے نیزہ مارتا میں بائیں پہلو اماں میں سر سے لے کے پاؤں تک علی کی بیٹی کی رونے کی آواز ماں کو اٹھایا فرمایا مدینے کی گلیوں میں منادی کرو مدینے والے اتر کے آ گئے کیونکہ الوداعی مجلس ہے یکم محرم جب مجلس شروع ہوتی ہے ذاکرین پڑھتے ہیں صغرا کا رونا ہمارے پنجاب کی زبان میں سے کہا جاتا ہے بچھوڑا اکبر اور صغرا کی جدائی آج ہے الوداعی مجلس آج میں پڑھنے لگا ہوں علی کی بیٹی سے حسین کی بیٹی کا ملنا ادھر مدینے کی گلیوں میں اعلان ہوا سید واپس آ گئے طرف کے اٹھی ہے فاطمہ صغرا میرے شہزادی لوگ کے کنیزوں کو بلایا بی بی ام البنین بی بی ام سلمہ یوں کنیزوں کا حلقہ درمیان میں سر سے لے کے پاؤں تک ماں زہرا والی چادر پہنے
जनाब सुगरा हवेली से निकली, कब्र रसूल दूर नहीं, यूं दरवाजा और आगे कब्र रसूल। पता चला कि आके कब्र रसूल पे बैठे, कब्र रसूल पे गई बीबी सुगरा, चिराग बुझे हुए, उदासी। नाना मेरे वारस आए थे, फरमाया मदीने के बाहर। बीबी सुगरा यूं कनीजों के हल्के के साथ चली, किताबें कहती है तो हालत क्या थी, सैयदुल साजिदीन उस रस्ते में आके बैठ गए जो रास्ता मदीने की तरफ जाता है। चंद कदम के फासले पे था बीबी सुगरा की कनीजों का काफिला। एक कनीज कहती है हुसैन की बेटी रुक, कोई मुसाफिर बैठा, कोई अजनबी बैठा है, मुझे इसे उठाने दे। कनीज चलती चलती मौला सजाद के करीब आकर मुसाफिर मुसाफिर रास्ता छोड़, हमारे आका की बेटी आ रही है। मैं सिर्फ अगला जुमला पढ़ूंगा, आपकी हाय निकल जाएगी। सज्जाद रो कहेंगे मुद्दत के बाद अपनी मर्जी से बैठा, मेरे पाँव के वरम मुझे उठने नहीं, तू अपनी आका जादी से कह मैं हाथों का पर्दा बना, चुप करके गुजर जाए। इतना कहना था कनीज दे कहती वो ऐसे नहीं गुजरेगी, तुझे नहीं पता वो अब्बास की भतीजी, अब्बास का नाम आना तो सज्जाद की तलियां जमीन पे आ गई। आवाज ने तुम्हें नाम उसका ले दिया, मुझ पे उठना वाजिब हो गया। इधर सज्जाद उठ रहे थे, उधर बीवी सुगरा की आवाज आई बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिलता। अभी ये बोला मुझे मेरा सज्जाद याद आ गया, बैठा रहने दे, इसका लहजा मेरे सज्जाद से मिलता। बीबी सुगरा करीब से गुजरी, आखिरी जुमला पढ़ूंगा, आखिरी 1 मिनट। पास बैठा था मेरा 5वां शहंशाह, रो कहता बाबा करबला से लेके शाम, शाम से मदीने, जिस कड़ी में तू कहता उसी में तेरा बाकर, जितनी देर तू खड़ा रहा उतनी देर तेरा बाकर, जहां तू बैठा रहा वहां मैं बैठा, मैंने कोई सवाल नहीं किया। बाबा मुझे मेरी गुर्बत का, अब मुझे इजाजत, मैं जाके फुफ्फी को बताऊं जिसे पर्दा करके आई वो अजनबी नहीं, तो तेरा अपना भैया सजाद है। इधर मौला सजाद ने इजाजत दी, बाकर फटा हुआ कुर्ता, सर पे सफरों की रेत, आके बीबी सुगरा के बुरके पे हाथ रखा। सुगरा ने मुड़ के देखा, देख के दी बच्चा तुझे नहीं पता मैं हुसैन की बेटी हूँ। इतना कहने में बाकर ने फुफ्फी पहचान, तड़प कहा मुझे फुफ्फी कहने वाला तू कोई सजाद का बाकर है? आवाज है मैं तेरा बाकर हूँ। आवाज अगर तू बाकर है बाबा कहाँ है? तो मैं जिससे पर्दा करके आ गई है वही तेरा सजाद है। सुगरा उल्टे कदमों चली, आकर सजाद के गले में बाहें डाली, रोकदी तुझे जवान भेजा था, तेरी कमर क्यों थक गई? सजाद की आवाज है सुगरा मुझे शाम की गलियां खा गई, मुझे शाम ने बर्बाद कर दिया। मुझे बता मुझे बता मुझे बता बाकी कहाँ है? और मैं जो बच गए वो बैठे दौड़ के आई अली उठो हुसैन की सुगरा आ गई। सुगरा मर्दों में अकबर को ढूंढ रही थी, ज़ैनब के गले लगी, मैं तुझे बाद में मिलूंगी, मुझे पता मेरी माँ रुबाब कहाँ है। आखिरी जुमला पढ़ने से पहले मुझ में जुर्रत होती मैं मर जाता। दूर धूप में बैठी थी असगर की माँ, तेरी सुगरा दौड़ के करीब आई, रोक दी तू माँ है मेरी, मेरे गले लग के क्यों नहीं मिलती? बीबी रुबाब उठी, सुगरा ने बीबी रुबाब की गोद देखी, रोक दी अम्मा तेरी गोद खाली क्यों है? अगर तेरे पास तो असगर था, तेरे पास तो सकीना थी। रुबाब अपनी सुगरा उतर गए, असगर करबला ले गया, सकीना शाम रह गई, मैं खाली खोली वापस आ गया।